ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 شروع کر رکھی تھی۔ کچھ حصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے، کچھ آج پڑھیں گے اور پھر بھی کچھ حصہ باقی رہے گا تو انشاءاللہ اگلی بار کور کریں گے۔ لمبی آیت ہے، اور اس آیت سے پہلے جو موضوع چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا وہ زمانہ جہاں پہ نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار جو ہے وہ نعمتیں اور معجزات عطا فرمائے۔ وہ ہوا میں اڑتے تھے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہوا ان کو لے جاتی اور واپس لے آتی 1 مہینے کی مسافت۔ اس کے بعد ان کے پاس جو ہے ان کے قبضے میں جن تھے، جنوں سے وہ بہت ساری عمارتیں بنواتے، بہت سارے کام کرواتے، اور جن غوطہ لگا کر سمندروں میں ان کے لیے جو ہے ہیرے جواہرات نکالتے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بجائے یہ کہ بنی اسرائیل اپنے ایمان کو پختہ کرتی، اللہ کے نبی کی مانتی اور ان کے احکامات پہ چلتے وہ لوگ، لیکن انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ طرح طرح کے الزامات لگائے، اور وہ ان کی کتابوں میں آج تک لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے کہ یہ سلطنت جو چل رہی ہے یہ جادو کے زور پہ چل رہی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو یعنی اسی آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ کس طرح کہ انشاءاللہ آج آیات میں ہم پڑھیں گے، آج کی آیات میں، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کس طرح کی۔ تو سب سے پہلے ہم آیات پہ غور و فکر کریں گے تھوڑا سا، اور اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں آیات کی جو گرامیٹیکل انالیسز ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 کا حصہ جو آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، البتہ کفر تو شیاطین نے کیا جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ حصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کیا ہے، اور آج جہاں سے شروع کریں گے وہ ہے وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ناظرین، آپ نے آیات کا ترجمہ دیکھا۔ دیکھیے، یہ معاملہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا ایمان اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ نبی کی بات کا انکار کر رہے تھے۔ نبی موجود ہیں، معجزات دکھا رہے ہیں، معجزات کا انکار کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جادو ہے۔ اس حالت میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت نازل فرمائے، اور ان فرشتوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ جادوگری تھی۔ اور وہ 2 فرشتے وہاں پہ ان کے یعنی علاقہ میں اپنی ایک دکان سجا کے بیٹھ گئے، جیسے آج کل ہمارے ہاں دکانیں چل رہی ہوتی ہیں اور باہر لکھا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں جو چاہو ملے گا۔
تو اس طرح کے یعنی صورتحال ہوگی، تو اس میں یہ لوگ جا کے ان سے سیکھتے اور وہ ان کو سکھانے سے پہلے متنبع کرتے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، ہم تمہارے لیے ایک فتنہ کی چیز ہے، یعنی آزمائش ہیں، اور تم کفر نہ کرو، یہ کچھ سیکھ کر تم جو کرو گے یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کہتے نہیں ہمیں آپ سکھاؤ، تو وہ سیکھتے کیا؟ اب دیکھیں یہ ان کی اخلاقیات کا انحطاط تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آزمائش میں ڈالا کہ وہ اخلاقی حدوں سے گر گئے۔ وہ کیا سیکھتے؟ وہ سیکھتے کہ کوئی شخص، کسی شخص کی بیوی اگر انہیں پسند آ جاتی تو وہ ایسا جادو سیکھتے کہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے، اور یہ جو جادو کرنے والا ہے یہ اس کی بیوی پہ قبضہ کر لیتا اور اس کو جو ہے وہ اپنا لیتا۔ دیکھیں یہ انحطاط اور اخلاقی گراوٹ یہاں تک وہ پہنچ چکے تھے۔ تو یہی صورتحال جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اب دیکھیں کہ یہ انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی کلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ یہ انسان کا وتیرہ چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا، ساری قوموں کے قصے ہمیں بتلا دیے، اور یہ بھی ان قصوں میں سے یہ قصہ تھا کہ دیکھو یہ جادوگری اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احادیث میں فرمایا کہ جو جادو کرتا ہے وہ کفر ہے، کفر کرے گا۔ اور یہاں دیکھیں یہ ہاروت اور ماروت جو ہیں جب سکھانے سے پہلے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کفر میں مبتلا نہ ہونا، یہ کفر ہے، آزمائش ہے۔ تو ہمارے ہاں دیکھیں کہ یہ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کے یہ سارے قصے پڑھ کر، یہ سارے واقعات پڑھ کر ہم جو ہے پچھلی اقوام سے بہت زیادہ ایمان میں اور اخلاقیات میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہوتے، بہت بلند ہوتے، اور اس کا تقاضا یہی تھا۔ اور دیکھ لیجئے صحابہ کرام اجمعین جو تھے، اور اس کے بعد تبع تابعین، وہ ایک زمانہ تھا کہ وہ ان کا ایمان ویسا ہی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ البقرہ کے اینڈ پہ آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے جو ایمان ہے اسی کو معیار بنایا، اور کہا کہ جب تک یہ ویسا ایمان نہیں لاتے جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو وہ ایمان مطلوب ہے، اور ہمارا ایمان تو ویسا ہونا چاہیے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات اور قرآن کے معجزات ثابت ہو رہے ہیں، اور اس سے کیا ہونا چاہیے؟ اس سے ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے۔ اس سے ایمان جب بڑھتا تو پھر ہمارے اعمال بھی ویسے بہتر ہوتے، اور پھر اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاقیات بھی اتنے بلند ہوتے۔ صحابہ کرام جیسے اگر نہ بھی ہوتے تو کم از کم قریب ترین تو ہوتے، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ یعنی حامل قرآن ہونے کے باوجود، یعنی قرآن ہمارے پاس ہے، کتاب ہدایت ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اندھیروں میں ڈوبے ہیں۔ اور دیکھیے یہ قرآن، اس کا مقصد یہی تھا کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آنا۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت آپ دیکھ لیجئے، یہی سب سے بڑا مقصد تھا، یعنی جہلیت کی جو تاریکیاں ہیں ان سے نکال کر انسان کو روشنی میں لانا، یہ قرآن کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد تھا۔ لیکن آج 1450 سال گزر گئے، یہ قرآن ہمارے پاس یعنی حق کے طور پہ موجود ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، مگر عمومی طور پر ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ جادو کے زور پہ یہ ہو گیا، کسی نے جادو سیکھا، سیکھنے کے لیے وہ اس نے کیا توقع ہوگی، کتنا کچھ کیا، ایمان چھوڑا، سب کچھ کیا، کیونکہ ہمارے گھروں میں ایمان اور قرآن یہ دونوں جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کریں جس سے برکتیں آئیں۔ تو ہمارے گھروں میں وہ برکتیں تو ہیں نہیں، اور اس کے برعکس پھر مسائل ہیں، اور پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم بجائے قرآن و سنت کی طرف آئیں، ہم اس طرح کے عاملوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اس وقت آج کے دور میں، چاہے وہ ہمارے انفرادی ہیں، چاہے وہ اجتماعی ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں، چاہے وہ ہمارے یعنی معیشت کے معاملات ہیں، چاہے وہ ہمارے عدالت اور حکومتوں کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے سارے معاملات کا جو یعنی پریشانی کا جو حل ہے
وہ ہمارے پاس موجود ہے، قرآن و حدیث کی صورت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ آپ نے کس طرح ایک معاشرہ قائم کیا۔ ہم بظاہر باتیں تو کرتے ہیں کہ جی مدینہ کی بستی قائم کرنی ہے، مدینہ کی بستی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اس بستی کو جو ہے قریب سے دیکھا، ہم نے پڑھ کے دیکھا، ان کی سیرتوں کو دیکھا، کیا معاملات تھے، کس طرح کی جو ہے ان کی عدالتیں ہوا کرتی تھیں، کس طرح ان کی معاشرت تھی، کس طرح ان کی تعلیم اور کس طرح ان کا جذبہ ایمان تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے مطلوب ہیں، اس کے بغیر جو ہے نہ دنیا میں کوئی ہمیں یعنی بھلائی ملے گی اور نہ آخرت میں ملے گی۔ یہی قرآن و سنت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اس قرآن کو فالو کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں۔ تو یہی پیغام ہے اور اسی کی تھوڑی سی یہ کوشش چل رہی ہے۔ الحمدللہ بے شمار لوگ جو ہیں میرے اس چینل کو فالو کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو سیکھ رہے ہوں گے اور آگے اپنے دوستوں کو، اپنے فیملی، اپنے بچوں کو اور اپنے جاننے والوں کو بھی سکھا رہے ہوں گے۔ دیکھیں، جب تک آپ کوئی بات سیکھ کر آگے سکھانا شروع نہیں کرتے، سن کر آگے بتانا شروع نہیں کرتے، وہ آپ کے ذہنوں میں کبھی پختہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ریپیٹیشن ہے، آپ سنیں، آگے لوگوں کو سنائیں، سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ وہ لوگ خیر والے ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور آگے اس کو لوگوں تک سکھایا۔ تو اسی کی کوشش ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو آخرت میں جنت میں جانے کا باعث بنائے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جو ہماری آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ، آیت نمبر 102 سورہ البقرہ، اس کے جو گرامیٹیکل انالیسز ہیں اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، واو اس میں عاطفہ ہے اور ما اس میں موصولہ ہے اور انزل فعل ہے اور یہ فعل مجہول ہے۔ انزل مادہ نون زا لام باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، انزلہ مضارع کا پہلا صیغہ ینزلو، اور دیکھیں فعل ماضی واحد غائب انزلہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اور باب ہے اسلمہ، اسلمہ یسلمو، انزلہ ینزلو۔ انزلہ یہ اسلمہ کے وزن پہ ہے اور یہ فعل معلوم ہے کیونکہ اس میں ہے، مطلب اس کا بنے گا اس نے اتارا، یعنی جو ہے جس کو کسی کو ہم جانتے ہیں جس نے یہ کام کیا۔ لیکن اس کو انزلا اگر پڑھا جائے، الف کے اوپر پیش اور زا کے نیچے زیر لگا دیں، انزلا سے انزلا پڑھیں تو یہ فعل مجہول بن جائے گا، اور فعل مجہول کا مطلب ہے اسے اتارا گیا، یعنی اتارنے والا معلوم نہیں ہے، وہ مجہول ہے۔ تو یہی فرق ہے معلوم اور مجہول میں۔ علی الملکین، دو فرشتوں پر، علی حروف جارہ میں سے ہے، اور ملکین یہ ملک فرشتہ واحد اور ملکین دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہے، اور جب جمع میں جائے گا تو یہ ملائکہ بنے گا۔ تو علی الملکین دو فرشتوں پر مرکب جاری، ببابلی بی حروف جارہ میں سے ہے تو بی اور بابلی یہ مرکب جاری بنا۔ ہاروتا و ماروتا یہ مفعول بہ، ہاروتا ایک اور ماروتا دونوں مفعول بہ ہیں۔ مفعول ہمیشہ نصب حالت میں آتا ہے اور فاعل مرفوع حالت میں آتا ہے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ وما يعلمان، اور دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے، واو اس میں عاطفہ ہے، ما نافیہ ہے، اور یعلمان یہ ڈیول کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم۔ یعلمان مادہ عین لام میم
باب ہے مزید فی کا سبہا، ماضی کا پہلا صیغہ علما، مضارع کا پہلا صیغہ یعلمو، علما یعلمو، اور سبہا یسبہو کے وزن پہ۔ یسبہو یہ مضارع واحد غائب کے لیے صیغہ ہے، اور یعلمو یسبہو کے اوپر ہے۔ یعلمو وہ ایک جو ہے وہ سکھاتا ہے، یعلمان وہ دو سکھاتے ہیں، یہ دو کا صیغہ ہے۔ علمہ اس نے سکھایا، اور یعلمو وہ سکھاتا ہے ایک، یعلمان وہ دونوں سکھاتے ہیں۔ فعل مضارع تثنیہ مذکر کے لیے وہ دونوں سکھاتے ہیں۔ ما یعلمان یعنی ما لگ جائے گیا تو ما کا معنی ہے نہیں، تو وہ نہیں سکھاتے تھے، ما یعلمان۔ من احدن کسی کو بھی، من حروف جارہ میں سے ہے اور احدن مل کر مرکب جاری بنا، حتی یقولا جب تک دونوں بتا دیں۔ حتی بھی حروف جارہ میں سے ہے، اور یقولا اصل میں یقولو ایک واحد کے لیے اور یقولا دو کے لیے، تو دیکھیں یہ مرکب جاری ہے، اور وہ دونوں کہتے حتیٰ کہ جب تک وہ دونوں یہ بتا نہ دیں، کہہ نہ دیں کیا، انما نحن فتنۃ کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں۔ انما نحن فتنۃ، انما اس میں حصر ہے اور نحن ضمیر ہے، اور یہ ضمیر جمع متکلم کے لیے مبتدا کے طور پہ آیا، اور آگے فتنۃ اس کی خبر ہے، یعنی ہم تمہارے لیے ایک فتنہ یعنی آزمائش ہیں۔ فلا تکفر پس تم کفر مت کرو، اس میں فا عطفہ ہے، اور لا تکفر یہ فعل نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ فلا تکفر مادہ کاف فارا ہے تکفر کا، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ کفرا، مضارع کا پہلا صیغہ یکفرو، نصرہ ینصرو باب نصرہ، اور نصرہ ینصرو پہ کفرا یکفرو۔ فعل امر باب جو ہے نصرہ کے پیٹرن پہ واحد کے لیے آئے گا اکفر، اور جمع کے لیے اکفرو، اور نہیں یعنی منع کیا جائے گا تو کہا جائے گا لا تکفر اور لا تکفرو۔ تو یہاں پہ آیہ مبارکہ میں واحد کے لیے آیا لا تکفر، جو بھی آتا تھا اسے کہتے تھے کہ تم کفر مت کرو، لا تکفر، فا اس میں عطفہ، پس تم کفر مت کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ فا اس میں عطفہ، یتعلمون فعل ہے، فا یتعلمون مادہ عین لام میم مزید فی کا باب ہے تدبرا، اس کے وزن پہ تعلما، فعل مضارع کا پہلا صیغہ یتعلمو، تعلما یتعلمو، تدبرا یتدبرو، باب تدبرا ہے، اور اس کے وزن پہ یتعلمون کدھر ہے، یتدبرون کے وزن پہ۔ مضارع جمع غائب مذکر کے لیے وہ سب سیکھتے تھے۔ من ہما، من حروف جارہ میں سے ہے، اور ہما دو کا صیغہ ہے، یعنی ان دونوں سے وہ سیکھتے تھے۔ مرکب جاری، ما یفرقون بہی جو وہ سیکھتے تھے جو جدائی ڈال دے، ما اس میں موصولہ اور یفرقون فعل ہے، اور بہی مرکب جاری ہے۔ یفرقون مادہ فا را قاف، باب ہے مزید فی کا سبہا، اور ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا فرقا، مضارع یفرقو، سبہا یسبہو، فرقا یفرقو۔ یفرقون مضارع جمع غائب مذکر کے لیے یسبحون کے وزن پہ ہے، وہ سب
تفریق پیدا کرتے تھے. فرقہ یفرقو، فرقہ تفریق پیدا کرتا ہے، یفرقو وہ پیدا کرتے ہیں. تو یہ سب تفریق پیدا کرتے تھے وہ سیکھ کر. کس میں؟ بین المرء و زوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان، یعنی وہ جو سیکھتے تھے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا کام، وہ جادو سیکھتے تھے. بین المرء یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور زوجہ ہی یہ دونوں مرکب اضافی ہیں، اور ان میں یعنی آپس میں نسبت قائم ہو رہی ہے. بین المرء ان کے درمیان، مرد کے درمیان، و زوجہ ہی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینے کا وہ کام سیکھا کرتے تھے. یہ ان کی اخلاقی گراوٹ کا یہاں پہ ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلی بار کور ہوگا. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے یہ کہیں گے کہ اے اللہ جو بھی میرے پاس صلاحیت ہے، جو چاہے بولنے کی ہے، چاہے لکھنے کی ہے، چاہے کچھ عمل کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ تیرے دین کی خدمت میں یہ لگا دوں. تو یہ کہیں گے ہم میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جزاکم اللہ خیراً.